وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ جس دور کے حاکم میں ہو لا دینی، جس دور کے حاکم میں ہو لا دینی، اس دور کے افراد سے کوئی بھول ہوئی ہے۔ جس دور میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی، جس دور میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی، اس عہد کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے۔ جس دور میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی، جس دور میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی، اس عہد کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے۔ جس دور کے حاکم میں ہو لا دینی، جس دور کے حاکم میں ہو لا دینی، اس دور کے افراد سے کوئی بھول ہوئی ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ اللہ جو الفاظ میری زبان سے ادا کروائے، حق اور سچ ادا کروائے، اور مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب ہلا ڈالے زمین کو اس کے بھونچال سے، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور نکال باہر کرے زمین اپنے اندر سے بوجھ، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور کہے آدمی اس کو کیا ہو گیا، يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اس دن کہہ ڈالے گی وہ اپنی باتیں، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس واسطے کہ تیرے رب نے حکم بھیجا اس کو، يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، اس دن ہو پڑیں گے لوگ طرح طرح پر کہ ان کو دکھا دیے جائیں گے ان کے اعمال، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، سو جس نے کی ذرہ بھر بھلائی وہ دیکھ لے گا اسے، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، اور جس نے کی ذرہ بھر برائی وہ بھی دیکھ لے گا اس کو۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں واضح الفاظ میں فرمایا، یعنی حق تعالیٰ ساری زمین کو ایک نہایت سخت اور ہولناک زلزلے سے ہلا ڈالے گا، جس کے صدمہ سے کوئی عمارت اور کوئی پہاڑ یا درخت زمین پر قائم نہ رہے گا، نشیب و فراز برابر ہو جائیں گے، تاکہ میدان حشر بالکل ہموار اور صاف ہو جائے، اور یہ معاملہ قیامت میں نفع ثانی کے وقت ہوگا۔ آج اس زمین کو ہلایا جا رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارے اعمال ہیں۔ کیا آپ اور میں نہیں جانتے کہ زمین کیوں ہلائی گئی؟ کیا آپ اور میں نہیں جانتے کہ بادل اتنے زور سے کیوں گرجتے ہیں؟ کیا آپ اور میں نہیں جانتے کہ ہمارے ملک میں کس حد تک فحاشی عام ہے؟ کیا آپ اور میں نہیں جانتے کہ کتنی بے حیائی ہو رہی ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں زمین کو ہلانے کا حکم فرمایا، قیامت کی صبح کو فرمایا۔ اس سے پہلے اگر زمین ہلتی ہے تو اس کی وجہ یہاں پر ناانصافی ہو رہی ہے۔ جس جگہ پر ناانصافی ہو، انصاف نہ پایا جاتا ہو، وہ جگہ زمین کی اس بوجھ کو برداشت نہیں کر پاتی۔ جس جگہ پر اللہ کے قانون کو توڑ کر انسان اپنے قانون کے مطابق زندگی گزار رہا ہو، وہ زمین کا ٹکڑا اپنے اوپر ایسے انسانوں کا وزن برداشت نہیں کرتا اور ہل جاتا ہے۔ جس زمین پر بے حیائی، فحاشی، عریانی ہو، جس زمین پر فحاشی کے بعد، زنا کے بعد
علل اعلان بتایا جاتا ہو کہ میں نے فلاں لڑکی کے ساتھ فلاں وقت میں زنا کیا اور اس طرز پر کیا، صرف یہاں تک نہیں کیا، اس کی ویڈیو بنائی اور لوگوں تک سوشل میڈیا پر پہنچائی، جس ملک میں جس جگہ پر اس قسم کے زنا کرنا اور پھر زنا کو عام کرنے کا عمل بار بار دہرایا جاتا ہو، زمین برداشت نہیں کرتی۔ زمین اللہ کے حکم سے ہلتی ہے۔ ہم بڑی جیسے ہی کوئی زلزلہ آ جائے یا طوفانی بارش آ جائے، سیلاب آ جائے، ہم سارے شاعر بنے پھرتے ہیں یا شاعر بن جاتے ہیں، یا پھر ایک منٹ کے لیے ہم سب مسلمان ہو جاتے ہیں۔ جیسے محسوس ہوا نا زمین لرز اٹھی، زمین ہل گئی، جیسے زمین ہلی ویسے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ویسے یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، جیسے زمین ہلے گی یا اللہ ہمیں معاف کرنا، ہمارے گناہ اتنے ہیں کہ تو نے زمین کو ہلا دیا۔ اور جب دیکھا زمین تھم گئی، چل بھئی اب ساری بغیرتیاں شروع کرو، زمین تھم گئی ہے۔ ہم نہ جانے کس درجے کے منافق مانے جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو منافق تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، وہ اس طرز کے بھی منافق نہیں تھے۔ وہ کچھ وقت بیٹھا کرتے تھے مسجد کے حصے میں، وہ کچھ وقت بیٹھا کرتے تھے نبی علیہ السلام کے پاس، باتیں سنا کرتے تھے، اور کچھ وقت گزر جانے کے بعد جا کے وہ اپنی منافقت دکھایا کرتے تھے۔ مگر ہم تو وہ منافق قوم ہیں کہ پل میں ہی ہم مسلمان ہوتے ہیں، پل میں ہی ہم اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ جیسا ہی اس قسم کا کوئی معاملہ ہوتا ہے، ٹی وی چل رہا ہے بند کر دیا، کوئی مووی دیکھ رہا ہے بند کر دی، کوئی ڈانس کلب میں بیٹھا ہے یا ڈانس دیکھ رہا ہے وہ بند کر دیا۔ جیسے دیکھا نا اب کچھ وقت گزر گیا، زمین ساکت ہو گئی، دوبارہ شروع کر دیا۔ ہم نے فحاشی کو روکا ہی کہاں ہے؟ سب سے بڑی جو غلطی ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے نماز کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو حضرات یہاں بیٹھے ہیں، مجھ سمیت کتنے ہیں جو 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے پڑھتے ہیں؟ کوئی ایسا ساتھی جس نے پچھلے پورے 40 دن میں کوئی نماز قضا نہ کی ہو، 20 دن میں نہ کی ہو، 10 دن میں نہ کی ہو، یا 5 دن پچھلے ایسے گزرے ہوں کہ ہماری کوئی نماز قضا نہ ہوئی ہو؟ ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میری 1 دن میں کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بہانے میں 5 وقتوں میں کوئی ایک نماز قضا کر بیٹھتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو بڑا ہی اعلیٰ درجے کا مسلمان سمجھتے ہیں۔ یہ تو نماز کا معاملہ ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو خالصتاً اسلام کی تعلیم دی ہے؟ اس معاملے میں شاید نماز کے معاملے میں کوئی ایک ایسا ساتھی ہو، لیکن اس معاملے میں جتنے ہم بیٹھے ہیں شاید کوئی ایک بھی نہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، یا ایک دن گناہ سے بچ کر گزارا ہو؟ ہم وہ لوگ ہیں جو رمضان میں مسلمان ہوتے ہیں، شب برات میں مسلمان ہوتے ہیں، شب معراج پر مسلمان ہوتے ہیں،
شب قدر میں مسلمان ہوتے ہیں، اسی طرح جو اسلام کے خاص خاص دن ہیں ان میں ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ اور جیسے ہی اب آپ دیکھ لیجئے گا رمضان مکمل ہوگا، عید کی نماز پڑھی جائے گی، عید کی نماز میں ہر مسجد میں رش ہوگا، پیر رکھنے کو جگہ نہیں ہوگی۔ جیسے ہی عید کی نماز مکمل ہوگی، اگلی نماز کے وقت پہ مساجد بالکل خالی ہوں گی۔ میں اس رمضان کی بات نہیں کر رہا کہ اس رمضان میں ایسا ہوگا۔ مجھے اس علاقے میں قریباً 5 سال ہو گئے، اور ان 5 سالوں میں میں صرف یہی ترتیب دیکھ رہا ہوں۔ میں اپنے تجربے کی بات کر رہا ہوں۔ پورا رمضان مسجد ایسے اٹی ہوتی ہے کہ جیسے کبھی کسی نے نماز قضا کی ہی نہیں۔ بڑا دل خوش ہوتا ہے کہ الحمدللہ ہمارے محلے کا ہر بچہ، ہمارے محلے کا ہر نوجوان پکا نمازی بن گیا، پورا مہینہ باقاعدگی سے باجماعت نماز پڑھی، اور جیسے مہینہ پورا ہوا، پتہ نہیں شیطان کے ساتھ کوئی ہماری ڈیل ہوتی ہے کہ جیسے مہینہ پورا ہوگا تو بھی آزاد ہوگا، ہم بھی مسجد سے آزاد ہو جائیں گے، پھر ہم تجھ سے بڑے شیطان اور تو ہم سے بڑا شیطان۔ اللہ نے مسلمان کو حکم دیا تھا کہیں پر، پورا قرآن میرے سامنے پڑا ہے، اس قرآن میں کہیں پر کوئی بھی شخص آ کر دکھا دے کہ اللہ نے کہا تھا کہ شب معراج میں مسلمان ہو جانا، عبادت کرنا، شب برات میں عبادت کرنا، شب قدر میں عبادت کرنا، یا پھر صرف رمضان کے مسلمان بننا، باقی دنوں کو چھوڑ دینا۔ قرآن میں مجھے کوئی شخص آ کر دکھا دے، یا جتنی احادیث کی کتابیں ہیں صحیح ہیں یا ضعیف ہیں، وہ لا کر مجھے کوئی ایک حدیث اس قسم کی بتا دو کہ اللہ نے یا اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک جگہ پر فرمایا کہ رمضان کے علاوہ مرتد ہو جانا، نماز نہ پڑھنا، فحاشی عریانی میں ہمیشہ ٹاپ پر رہنا، زمین ہلے تو پیچھے ہٹ جانا، موت کو سامنے دیکھو تو توبہ کرنا ورنہ توبہ کی ضرورت نہیں ہے۔ جب یہ محسوس کرو کہ عمل یا دن نیک ہے، ایسا دن ہے جس میں کوئی نہ کوئی اس قسم کا واقعہ ہوا تھا، ایسا دن جب محسوس کرو، اس وقت توبہ کے لیے مسجد آنا، اس وقت نماز کے لیے مسجد آنا، اس وقت عبادت کے لیے مسجد آنا۔ پورے قرآن میں کوئی ایک آیت مجھے ثابت کر دیں، پوری احادیث کی کتب میں ایک حدیث مجھے ثابت کر دیں اس قسم کی۔ کیا کہیں ملتی ہے اس قسم کی آیت کہ جس میں اللہ کا یہ حکم ہو کہ رمضان میں مسلمان بننا، رمضان میں نمازی بننا، رمضان میں عبادت گزار بننا؟ کہیں کوئی آیت ملتی ہے؟ اگر کسی کے ذہن میں ہو مجھے بتائیں، میں اس میں قرآن میں دیکھ لیتا ہوں اور میں بھی اسی پر پھر عمل کروں، کیونکہ میں تو پھر باغی ہو جاتا ہوں نا اگر میں آپ کے طریقے سے ہٹ کے مسجد میں کھڑا ہوتا ہوں۔ یا پھر وہ ائمہ جو 24 گھنٹے مسجد میں رہتے ہیں، مدرسے میں رہتے ہیں، وہ محدثین جنہوں نے اس حدیث کو چھوڑ رکھا ہے، پھر اسلام کے اس قانون کو ہم ذرا آئین کے مطابق چلا کر دیکھیں کہ قرآن میں، حدیث میں تو یہ لفظ ہے کہ 1 مہینے کے مسلمان بننا، توبہ تب کرنا جب زمین ہلا دی جائے، توبہ تب کرنا جب آسمان سے بجلی گرے، توبہ تب کرنا جب آسمان سے اولے پڑیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو اولے گرتے ہیں آسمان سے، یہ ہمیں اپنی قدرت کاملہ دکھائی جاتی ہے اللہ کی طرف سے، یا پھر سزا کے طور پہ ہمیں بتایا جاتا ہے؟ جب اولے پڑتے ہیں، فصلیں تباہ ہوتی ہیں،
اولے پڑتے ہیں، کبھی بڑے کبھی چھوٹے، آپ کے جانور کو لگتے ہیں، وہ بیمار ہوتے ہیں۔ اگر کبھی بڑے اولے پڑ جائیں، ایسے لوگ جن کی چھتیں کنکریٹ کی نہیں ہیں، بانس وغیرہ ڈلے ہوئے ہیں، ان کی چھتیں ٹوٹتی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ اپنی قدرت دکھانا چاہتے ہیں کہ میں تو یہ بھی کر سکتا ہوں؟ اور جہاں پر بڑے بڑے اولے پڑتے ہیں، انسانی نقصان بھی ہوتا ہے، جانی نقصان بھی ہوتا ہے۔ اللہ صرف اپنی قدرت دکھاتے نہیں بلکہ انسان کو وارننگ دیتے ہیں کہ میرے بندے سنبھل جا، لوٹ آ۔ مگر جب اس برف کے پڑنے سے کسی کا سر پھٹے، کسی کا جانور مرے، یا اس قسم کی فصلیں تباہ ہوں، جس کا جو نقصان ہوگا وہی توبہ کرے گا، اور اتنے وقت کے لیے توبہ کرے گا کہ جب تک وہ سامنے ہے۔ جیسے ہی نگاہ پھری، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یقین کریں کہ ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہتا، ہم سب کے سب چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ علیہ کا پتہ کرنے کے لیے ایک شخص کہیں دور سے آیا، آ کے کسی آدمی سے پوچھا کہ جنید بغدادی کی رہائش گاہ کہاں پر ہے؟ اس نے کہا کہ تجھے کیا کام ہے؟ کہنے لگا کہ میں ملنا چاہتا ہوں۔ جواب ملا، نوجوان، جنید بغدادی کا انتقال ہو گیا ہے، فوت ہو گئے ہیں جنید بغدادی۔ اس نے کہا چلو مجھے بتا دو کس جگہ پر ان کی رہائش ہے، میں جاؤں اس کے گھر جا کر تعزیت کراؤں۔ اس شخص نے راستہ بتایا اور وہ جنید بغدادی رحمہ اللہ علیہ کی رہائش گاہ پر پہنچا، دیکھا کہ جنید بغدادی بالکل ٹھیک ٹھاک ہٹے کٹے بیٹھے۔ کہنے لگا حضرت وہ فلاں جگہ فلاں شخص نے مجھے کہا کہ جنید بغدادی فوت ہو گئے ہیں، آپ تو ماشاءاللہ زندہ ہیں۔ جواب دیا جگہ کون سی تھی؟ عرض کیا کہ حضرت فلاں فلاں جگہ تھی۔ آپ رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حقیقت میں اس وقت میں مر چکا تھا۔ وہ آدمی حیران ہوا کہ کس طریقے سے مر چکے تھے؟ کہنے لگے کہ اس وقت میں اللہ کی یاد سے غافل تھا۔ اس وقت اللہ کی یاد سے غافل تھا، اور جو شخص اللہ کی یاد سے غافل ہو وہ زندوں میں نہیں مردوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اب یہ بتائیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو زندہ ہیں؟ ہمارا ہر قدم کسی نہ کسی پر غلاظت منہ سے ابھارنے کے لیے ہے، ہمارا ہر لفظ کسی پر تنقید کرنے کے لیے، ہماری ہر محفل جھوٹ فریب دغابازی کے لیے، ہماری ہر بات گالم گلوچ سے شروع ہوتی ہے، ہماری ہر محفل صرف اور صرف طنز و تنقید کا نشانہ بنانے کے لیے ہوتی ہے، ہماری ہر محفل کسی نہ کسی پر الزام تراشی کے لیے ہوتی ہے۔ ہماری ان محافل میں کہیں پر اسلام کی کوئی جگہ ہوتی ہے؟ اور غلطی سے اگر کوئی ایک شخص ایسا ہو جو یہ کہہ دے کہ بھائی چپ ہو جاؤ، اذان ہو رہی ہے، اذان کی قدر کرو، اذان کی حرمت کو پامال نہ کرو، کہا جاتا ہے وڈا مولوی پتہ ہے تو جنہ کہ اسلام دا لحاظ کرنے والا بندہ نا۔ ڈوب کر مرتے نہیں جب اللہ کے اس حکم کو سننے کی بجائے اس پر فتویٰ لگائے بیٹھے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اللہ کے تمام احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں، علی الاعلان کرتے ہیں، اور اسے کرنے کے بعد، خلاف ورزی کرنے کے بعد عام بھی کرتے ہیں۔ اس کا نقصان جانتے ہیں؟ آپ موبائل اٹھا کر بیٹھے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، کسی کے پاس ٹک ٹاک ہے، کسی کے پاس سنیک ہے، کسی کے پاس کیا، یہ جتنی بھی سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز ہیں ان میں آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان کی بچی ہوتی ہے، ہندو کا گانا چلتا ہے، مسلمان کی بچی بالکل برہنہ قسم کا لباس پہن کر ڈانس کرتی ہے، اور دیکھنے والے ہم بے غیرت مسلمان ہیں۔
کیوں؟ مسلمان بھائی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ مسلمان اگر مسلمان کا بھائی ہے، ایک مسلمان کی بیٹی اس قسم کی واحیات حرکت کرتی ہے اور اسی مسلمان کا بھائی اسے دیکھ کر بڑا انجوائے کرتا ہے، تو کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم غیرت مند مسلمان ہیں؟ اپنی ہی بیٹی بھتیجی کو ہم برہنہ دیکھتے ہیں، نان مسلم کے طریقے پر ڈانس کرتا دیکھتے ہیں، ان کے جسموں کی نمائش ہم دیکھتے ہیں، اور پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم غیرت مند مسلمان ہیں؟ مجھے نہیں لگتا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم غیرت مند مسلمان ہیں۔ غیروں کے ہر طریقے کو اپنانے کے بعد ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ہم بے غیرت ہیں، غیرت والے نہیں۔ اللہ کا قرآن ہر جگہ منع کرتا ہے، قرآن میں ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور برے کاموں سے۔ ہم میں یہ چیزیں آئی کہاں سے؟ ہمارے اندر اتنی شیطانیت کس طریقے سے آئی کہ آج ہمارے ان گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے زمین لرز اٹھتی ہے؟ ہم نے نماز چھوڑ دی۔ قرآن میں واضح الفاظ میں ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بالکل واضح الفاظ میں فرمایا کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ جب ہمارے یہاں نماز ہی نہیں ہوگی تو کیا خیال ہے برے کام ہٹ جائیں گے؟ بے حیائی ختم ہو جائے گی؟ یہودی ہے نا، اسے پتہ ہے کہ میں خوارج اسلام ہوں، اسے پتہ ہے کہ میں اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہوں، مگر وہ قسم کھا کر یہ بات کہتا ہے کہ اگر مسلمانوں میں اتنا اسلام کا احترام آ جائے کہ فجر کی نماز میں باقاعدگی سے ان کی مساجد میں اتنے لوگ جمع ہوں جتنے جمعہ و عیدین پہ جمع ہوتے ہیں، اس وقت ہماری یہ نصیحت یاد رکھنا کہ ہم لوگ ختم ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کہ مسلمان باشعور ہو جائے گا، مسلمان کا تعلق اپنے رب سے ہو جائے گا، اور جب مسلمان کا تعلق اپنے رب سے ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت مسلمان کو نیچا نہیں دکھا سکتی۔ آج کوئی ادنا سا مشرک ہو، خود کو مسلمان کہتا ہو، اگر وہ اپنے غلط طریقے کی دلائل ہمارے مسلمان کو آ کر سنا دے تو ہم اس کے سامنے بالکل مغلوب ہو جاتے ہیں کہ اس کے پاس دلیل ہے، میرے پاس دلیل نہیں۔ قرآن اٹھا، اسلام کے خلاف بات کرنے والے ہر شخص کی اس کے اندر دلیل ہے کہ قرآن کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، تو نے اس کے خلاف کس طریقے سے بات کرنی ہے۔ قرآن میں ہر چیز کا جواب ہے، تیری پیدائش سے لے کر تیری موت تک، ماں کے پیٹ سے لے کر زمین کے پیٹ یعنی قبر تک، قرآن میں نے ایک ایک چیز کو باقاعدہ ترتیب سے لکھا ہے، بتایا ہے کہ تو کس چیز سے پیدا ہوا۔ من نطفۃ خلقہ فقدر، تجھے میں نے ایک قطرے سے تخلیق کیا۔ خلق الانسان من علق، تجھے میں نے تخلیق کیا ایک گوشت کے لوتھڑے سے۔ اقرأ وربک الاکرم، تو پڑھ کہ میں نے تجھے کتنا، تیرے اوپر کتنا کرم کیا۔ کیا اتنا احسن طریقے سے اللہ تجھے سمجھا رہا ہے؟
اللہ نے تیری تصویر کو تیری ماں کے پیٹ میں اتنا خوبصورت بنا دیا، تیری تصویر کو بنانے کے بعد تجھے تیری ماں کے پیٹ میں رزق عطا کر دیا۔ جس رب نے تجھے تیری ماں کے پیٹ میں یعنی کال کوٹڑی میں رزق دے دیا، وہ اس دنیا میں نہیں دے گا کہ اس رزق کی وجہ سے حرام اور حلال کی تمیز نہیں کرتا، اس رزق کی وجہ سے کسی کے ساتھ دغا بازی کرنے سے گریز نہیں کرتا، اس رزق کی وجہ سے کسی کے ساتھ فریب کرنے سے گریز نہیں کرتا، جھوٹ سے گریز نہیں کرتا، ناپ تول میں کمی کرتا۔ کس وجہ سے؟ کہ رزق مجھے مل جائے۔ قرآن اٹھا دیکھ، اللہ نے فرمایا واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اللہ سے بہتر تو رزق کما سکتا ہے؟ اللہ سے بہتر تو قدرت اپنی دکھا سکتا ہے؟ جب انسان گناہ کرتا ہے نا، اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے تو میری طرف نہیں آتا، میری اس دنیا سے نکل جا۔ پہلے اللہ بلاتا ہے کہ میرے بندے یہ گناہ نہ کر، لوٹ آ کہ میں تیری توبہ قبول کروں۔ جب انسان بالکل باغی ہو جاتا ہے، نماز چھوڑ دیتا ہے، احکام ربی چھوڑ دیتا ہے، احکام شریعت چھوڑ دیتا ہے، پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ اگر تو میرا نہیں بنتا تو میری دنیا سے نکل جا۔ انسان دنیا سے نکل کر جائے گا کہیں؟ اس دنیا سے نکل سکتا ہے؟ ایک بیٹا نافرمان ہو نا، باپ پہلے اسے سمجھاتا ہے، بے حد سمجھاتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ میری بات نہیں مان رہا، آخری حربہ استعمال کرتا ہے کہ اگر تو میرے طریقے پر میرے گھر میں نہیں رہ سکتا تو پھر میرے گھر سے نکل جا۔ اگر وہ گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو دنیا والے اسے ایسے سبق پڑھاتے ہیں کہ وہ کبھی باپ کو بھول نہیں پاتا، اپنے گھر کو بھول نہیں پاتا۔ اسی طریقے سے جب اللہ یہ حکم دے کہ میری دنیا سے نکل جا، باپ کے گھر سے نکلنے کے بعد اللہ کی اتنی بڑی دنیا موجود ہے، اور جب اللہ نے حکم دیا کہ دنیا سے نکل جا، پھر کہاں جائے گا؟ اور دنیا سے تو نکل نہیں سکتا، گناہ سے پرہیز نہیں کرتا، توبہ کرتا نہیں۔ کل قیامت کے دن یہ جب انسان زمین کے اندر جائے گا نا، تو کہا جاتا ہے کہ قبر کہے گی کہ آج تیرا آنا نامبارک ہو، میں تیرے ہی انتظار میں تھی کہ کب تو میرے پیٹ میں آئے اور میں تجھ سے اپنے رب کی نافرمانیوں کا بدلہ لوں۔ کیسے تو اکڑ کر میری پیٹھ پر چلا کرتا تھا، آج تو میرے اندر آیا، آج میرا صلہ دیکھ کے میں تجھے کیسے سبق سکھاتی ہوں کہ میرے رب کی زمین پر تو اکڑ کر اور اپنی مرضی کی زندگی گزارتا رہا۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد یہ زمین ایسے ملتی تھی جیسے یہ دو ہاتھ ہیں، یہ انگلیاں ایک دوسرے کے اندر جیسے پیوست ہو گئی، اس طریقے سے وہ ملتی ہے کہ یہ ریڑھ کی ہڈیاں پسلی کی ہڈیاں ایک دوسرے میں اس طریقے سے پیوست ہو جاتی ہیں۔ کیا وہ اذیت کوئی برداشت کرنے والا یہاں ہے؟ پوری دنیا میں تلاش کریں، اس قسم کی اذیت کو برداشت کرنے والا اگر ہے تو پھر اسے دنیا میں کوئی بھی عمل صالح نہیں کرنا چاہیے، اور اگر اس قسم کا کوئی شخص نہیں تو پھر خدا را لوٹ آئیں کہ اللہ ابھی انتظار میں ہے۔ موت کے بعد پھر بندہ پچھتائے گا کہ کاش ایک وقت نکال لیتے اور اللہ سے اپنی گناہوں کی توبہ کر لیتے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے والا اور دین کو سمجھنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا